پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کام اللہ کی رضا کی نیت کر لیں. یہاں آنے والے بھی یہ نیت کریں کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں، اور میں کہنے والا بھی یہاں یہ نیت الحمدللہ کر کر آتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو کچھ سنانے آ رہا ہوں، اور آپ کو نہیں بلکہ اصل میں اپنے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیونکہ جب آدمی کہتا اور سنتا رہتا ہے تو عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کہنا سننا چھوڑ دیا جائے تو خود اپنے عمل میں بھی بہت کمزوری آ جاتی ہے. تو بہرحال ہم اس نیت کو آج پھر تازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل، بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے نیت رکھنا، نیت کرنا یہ یاد نہیں آتا. تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کی ہمت کرتا ہے تو اللہ اس کو آسان فرما دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ آپ کے پاس، آپ کا بچہ ہے، کسی اور کا بچہ ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، استاد اس کو دیکھتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے پوری محنت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا، تو اس استاد کو اس بچے سے ایک الگ انسیت اور محبت ہو جاتی ہے. وہ دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بچہ محنت تو کرتا ہے لیکن اب یاد نہیں ہوگا تو بیچارہ کیا کرے. ایسے ہی میرے دوستوں، جب ہم ہمت کریں گے، اپنی طرف سے کوشش کریں گے، تو ہمارا رب کریم ضرور یہ فیصلہ فرمائے گا کہ میرا یہ بندہ کوشش تو کر رہا تھا. بیٹا آپ لوگ ادھر اس طرف آ جاؤ، ایک سائڈ پر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بچوں کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرف آ جاؤ. آج ویسے الحمدللہ آپ حضرات صحیح بیٹھے ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے حضرات سمجھدار سامنے بیٹھا کریں، تو آج ماشاءاللہ مجلس صحیح لگ رہی ہے کہ آج سمجھدار حضرات ہی سامنے بیٹھے ہیں. بس یہ 2-3 بچے سامنے آ گئے تو ذرا خلل واقع ہوتا ہے اس سے. تو بہرحال جب انسان یہ ہمت کرتا رہتا ہے، اگر 10 کاموں میں سے کسی ایک کام میں خیال آ گیا اور نیت کر لی تو انشاءاللہ آئندہ سے پھر یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ہمت ہی نہ کریں تو پھر تو پیدا ہی وہ نہیں ہوگی وہ چیز. اس لیے اپنے ہر عمل میں جو بھی عمل کر رہے ہیں بس یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اپنے دل میں کہیں یا اللہ میں تیری رضا کی نیت کرتا ہوں، بس کافی ہے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نیت نیت نیت، نیت کوئی زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، وہ بیچارے زبان سے تکبیر کہہ رہے ہیں، وہ جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے نیت 4 رکعت نماز فلاں 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 وقفی، امام کے پیچھے منہ میرا قبلے اور کعبہ شریف کی طرف. ارے بھائی، اس نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیت اصل دل کا فعل ہے. آپ کے دل میں جس چیز کا ارادہ ہو جائے اس کو نیت کہا جاتا ہے. آپ نے دل میں یہ خیال کر لیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، بس یہ کافی ہے. اب آپ آئے اور امام رکوع میں ہے، آپ نے فوراً نیت باندھی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، اور آپ اس کے بعد جو ہے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، تو آپ کو وہ رکعت مل گئی اور آپ کی نیت ہو گئی. اب وہ نیت الگ سے نیت کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کتابوں میں جو ہمارے عام لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ان کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بس دل کی نیت کافی ہے. ایسے ہی ہر عمل میں ہماری دل کی یہ نیت کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میرا یہ کام اللہ کے لیے ہے، اس کو اصل نیت کہا جاتا ہے. اب یہ نیت غلط بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے. ایک ریاکار اور دکھلاوا کرنے والا وہ نیت کیا کرتا ہے، یعنی اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے لوگ میری واہ واہ کریں. بعض لوگ وہ کام ہوتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو، بس وہی اس کی نیت ہے. اور اگر وہی آدمی یہ نیت کر لے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ ان کے والد مبارک ان کا نام تھا، عبداللہ جو ہیں وہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور حضرت مبارک وہ ان کے والد بھی بڑے عجیب آدمی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کسی باغیچے میں مالی تھے، وہ رکھوالے تھے. وہ انار کا یا آم کا
کتابوں میں لکھا اس قسم کا کوئی باغ تھا، اس میں دیکھ بھال کرتے تھے اور وہاں ڈیوٹی تھی ان کی۔ ایک دن وہاں کا جو تھا وہ اس کا جو مالک تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ ارے بھائی مبارک، مجھے کچھ پھل کھلاؤ، میٹھا پھل لے کر آؤ۔ آپ گئے، ایک پھل لے کر آئے، وہ ترش تھا۔ اس نے کہا دوسرا لے کر آؤ، یہ کیا ہے، یہ تو کڑوا ہے۔ دوسرا لائے، وہ بھی ذرا کھٹا تھا۔ تیسرا لائے، وہ بھی ایسے۔ اس نے کہا کہ آپ کو اب تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کون سے پیڑ کا پھل میٹھا ہے اور کون سے پیڑ کا پھل جو ہے وہ کڑوا ہے یا ترش ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے آج تک کوئی پھل چکھا نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ فرمایا کہ حضور آپ نے مجھے یہاں پر رکھوالی کے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ 6 مہینے یا سال ان کو وہاں ہو گیا تھا، لیکن کبھی ایک پھل ذرا سا چکھا تک نہیں تھا کہ یہ میری بددیانتی اور خیانت ہوگی۔ میں یہاں پر اس کی دیکھ بھال کرنے کا ملازم ہوں، کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ رحمہ اللہ، جو بہت بڑے علماء صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، مجاہدین میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، 1 سال حج پر جاتے تھے اور 1 سال عبادات کے اندر ویسے گزارتے تھے۔ اس طرح بڑے ان کے عجیب و غریب حالات آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، ایسی عجیب سی بات ہے کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر مناجات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک والوں کو، اپنے شہر والوں کو دکھلا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آج کے زمانے میں تو یہ بات چلو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی کیمرہ لگا ہوا ہوگا، کچھ ویڈیو بنا رہے ہوں گے یا جو ہے وہ تصویریں بنا رہے ہوں گے تو اس سے پتہ چل جائے۔ اس زمانے میں کیا مطلب تھا؟ فرمایا کہ بعض لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ کاش میرے ملک والا کوئی آدمی مجھے دیکھ لے کہ میں کس طرح غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا ہوں۔ آپ سمجھے؟ فرمایا کہ بعض لوگ غلاف کعبہ سے پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے شہر والا کوئی مجھے دیکھ لے کہ میں کس طرح غلاف کعبہ سے پکڑ کر رو رہا ہوں اور لپٹ رہا ہوں، تاکہ تعریف و توصیف ہو۔ وہ جا کے بیان کرے گا، کہہ رہے بھائی میں نے فلاں کو دیکھا، یہ تو اتنا اللہ والا ہے، غلاف کعبہ سے پکڑ کر، غلاف کعبہ پکڑ کر ملتزم پر فلاں فلاں پر اس طرح سے رو رہا تھا، بس ساری عبادت اس کی ضائع ہو گئی۔ اپنے ہر عمل کو انسان کی کسوٹی کے اوپر پرکھ لے۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ بہت اللہ والوں میں گزرے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت مخلص کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ چرواہے کو دیکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل کے اندر ہو، چاروں طرف اس کے بکریاں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ وہاں نماز ادا کر رہا ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ کیا اس کے دل میں یہ تمع پیدا ہوگی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں؟ یہ اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں؟ فرمایا اسی طرح انسان کا دل اس چیز سے خالی ہو کہ کوئی میری تعریف کرے۔ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ یہ بندہ مخلص بن گیا۔ اس لیے بعض اشعار ہیں عربی کے جس کا کچھ مفہوم اس طریقے سے ہے کہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے سوائے عالموں کے۔ پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ تمام علماء ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والے۔ تیسرے میں جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے سوائے مخلصین کے، اور تمام مخلصین بڑے خطرے کے اندر ہیں۔ یعنی مخلص بھی خطرے کے اندر ہے کہ نہ معلوم کس وقت نفس و شیطان اس کو ورگلا جائے، کس وقت نفس و شیطان اس کو اچک لے، کون سے عمل کے اندر ایسی چیز ڈلوا دے کہ جہاں انسان کا تصور بھی نہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ پتہ یہ چلے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ میرے دوستو، جس طریقے سے
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اخلاص کی اور ریا یعنی اخلاص کا تقابل جو ہوتا ہے نا، اچھی نیت اخلاص ہے اور اس کا تقابل ریا دکھلاوا ہے، کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص اور ریاکار کی، مخلص اور ریاکار کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ریاکار کی 3 علامتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ 3 علامات ریاکار یعنی جو دکھلاوا کرنے والا ہے اس کی بیان کی۔ فرمایا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ تنہائی کے اندر سستی ہو اعمال میں اور جلوت میں یعنی سب کے سامنے چستی ہو اعمال کے اندر۔ بہت مختصر سے جملہ لیکن بڑا گہرا جملہ ہے۔ فرمایا کہ جب تنہائی ہو، اب تنہائی کے اندر فرض نماز بھی ایسے پڑھ رہا ہے جیسے کہ کبے نے ٹھوکے مار دی اور بس جلدی سے ادا کر کے بیٹھ گیا، نوافل پڑھے نہیں پڑھے، سنتوں کا پتہ نہیں ہے، تسبیحات کا معلوم نہیں ہے، اور ورنہ تو فرض بھی بول کر گیا۔ اور جب لوگوں کے سامنے ہے، اب فرض بڑے اہتمام سے ادا ہو رہے ہیں، نوافل بڑے اہتمام سے ادا ہو رہے ہیں، تسبیحات فاطمی بھی ہو رہی ہیں، دعا بھی بڑی الہا زاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں یار بڑا ماشاءاللہ بڑا صوفی بن گیا، بڑا اللہ والا بن گیا۔ فرمایا یہ ریاکار کی علامت ہے کہ خود اپنا فیصلہ کرو۔ اگر اعمال صالحہ عبادات میں تنہائی کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، اور یعنی جس کو کہتے ہیں بزرگی زبان میں خلوت کے اندر سستی، جلوت کے اندر چستی، کہ تنہائی کے اندر سستی اور عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ چستی، تو فرمایا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے، اس کے اندر ریا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جو آدمی دنیا داروں سے تعریف کی توقع رکھے، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے لیکن ساتھ میں یہ توقع رکھے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کی خواہش رکھے کہ میری تعریف کی جائے، فرمایا یہ آدمی بھی مخلص نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، کسی سنت پر عمل شروع کیا، لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ملامت کرنی شروع کر دی۔ مثلا آج کا بہت ہمارے اس میں عام ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جیسے کسی نے گاڑی رکھ لی، اب گھر والے بھی اس کو برا کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ملامت کر رہے ہیں، کیا تو ابھی سے صوفی بن گیا۔ کسی نے اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنی شروع کر دی کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، چاہے شلوار ہو، دھوتی ہو، پینٹ ہو، پاجامہ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ بعض لوگ بہت مذاقاً کہتے ہیں کہ ہم تو شلوار پہنتے نہیں، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ کہ تقریباً 17 یا 18 احادیث جو مستند احادیث ہیں وہ اس کی وعید میں آتی ہیں، جن میں سے بعض کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ ایک گناہ ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے، اس گناہ میں کوئی لذت بھی نہیں ہے۔ بعض ہوتا ہے، بعض گناہ لذت والے ہوتے ہیں کہ انسان لذت کی وجہ سے جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ شلوار کا یا کپڑوں کا ٹخنے سے نیچے رکھنا جس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ بے دینوں کی موافقت ہے، ان کی مطابقت ہے، ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ کہ لوگ صوفی نہ کہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔
فرمایا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اب جس پر اللہ نظر رحمت نہ فرمائے تو میرے دوستو اس کے لیے کون سا سہارا ہوگا، کون اس کی جو ہے مغفرت اور اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے گا؟ تو اب یہ گناہ ہے، لیکن اس نے شلوار اوپر کی، گھر والوں نے محلے والوں نے بھی بڑا صوفی بن گیا، انہوں نے شلوار اونچی کر دی فلاں۔ اب اس نے اس ڈر سے کہ لوگ ملامت کر رہے ہیں اس عمل کو چھوڑ دیا۔ داڑھی رکھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سجائی، لوگوں نے ملامت شروع کر دی، اس نے دوسرے دن جا کے صفحہ کرا دیا کہ یار لوگ جو ہے بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ آدمی یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، اگر اللہ کے لیے کرتا تو کسی حال میں اس عمل کو نہ چھوڑتا۔ اسی طرح اپنے ہر عمل میں دیکھ لیا۔ تو فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں جو دین پر، اگر اس عمل کو آپ چھوڑ دیتے ہیں ملامت کرنے سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ یہ 3 علامات بیان کی ہیں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، کہ پہلی پھر عرض کر دیتا ہوں کہ خلوت کے اندر سستی اور جلوت کے اندر چستی، پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت کہ دنیا داروں سے تعریف کی توقع رکھنا، اور تیسری علامت جو میں نے بیان کی کہ مخلوق اگر ملامت کرے تو اپنے عمل کو چھوڑ دینا، کہ فجر کی نماز کی بڑی ہمت ہو رہی تھی، ماشاءاللہ توفیق ہو رہی تھی، لوگوں نے کہنا شروع کیا، اس کو سستی آ گئی، اب چھوڑ دیا۔ تو یہ 3 علامات ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس درجے کے اندر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی عجیب ہماری تعلیمات کے لیے اللہ والے ہمارے بزرگان دین، انبیاء علیہ السلام سے لے کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی عنہم، تابعین، تبع تابعین، اکابرین، یعنی کوئی چیز ایسی چھوڑ کر نہیں گئے جو مبہم ہو، جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہو، کوئی چیز نہیں چھوڑ کر گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اثر عمل کرنے والے پر ہے کہ کس کا عمل کتنا ہوتا ہے۔ عمل ہوگا تو فائدہ ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو کتابیں بھری پڑی ہیں علم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی سائل آتا تو اس سے کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کرتی تھی، اور جب خادمہ دینے جاتی تو پیچھے سے جو ہے خود بھی پردے کی اوٹ میں چلی جاتی اور یہ سنتی کہ وہ سائل کیا دعا دے رہا ہے۔ بات سمجھے کہ وہ سائل یعنی فقیر جو آیا مانگنے کے لیے اس کو دے دیا، لیکن ساتھ میں خود پہنچ جاتی اور یہ سننے کی کوشش کرتی کہ وہ جواب میں کیا کہتا ہے۔ ایک دن خادم نے پوچھا کہ امی عائشہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یاد میرے سے آپ بھجوا دیتی ہیں لیکن پھر خود بھی اٹھ کر آتی ہیں اور سنتی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ میں یہ سننا چاہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ جب اس کو کوئی چیز دی گئی تو اس نے کیا دعا دی، تو میں اس دعا کے بدلے ویسی ہی دعا اس کے لیے کر دیتی ہوں، اور جو میں نے اس کو بھجوایا ہے اس کا اجر تو میں اپنے رب سے چاہتی ہوں، اس کا اجر تو میں اپنے رب سے چاہتی ہوں، اس لیے میں دنیا میں اس کی دعا کے بدلے ویسے ہی دعا اس کو دے دیتی ہوں۔ کیسی عجیب نکتے کی بات ہے کہ اس نے مثلاً کسی نے یہ کہا، کسی کو آپ نے کچھ دیا، اس نے کہا جزاک اللہ، اب آپ نے بھی اس کو جزاک اللہ کہہ دیا تو گویا اس کی دعا کا بدلہ آپ کی دعا سے ہو گیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ اب جو آپ نے اس کو الگ سے جو صدقہ دیا، جو خیرات دی، جو اللہ کے لیے آپ نے اس کا تعاون کیا، فرمایا اس کا عمل میں اپنے رب سے چاہتی ہوں، میں صرف اس دعا سے نہیں چاہتی۔ تو میرے دوستو یہ ایسے فکر مند لوگ تھے اور اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائی تھی کہ آج جب ہم سوچتے ہیں اپنی زندگیوں کو انسان دیکھتا ہے نا تو بڑی ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو نامعلوم کیا حال ہوگا۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ انسان اپنی سی کوشش کرے، میرا اللہ اپنے فضل سے عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے مدائن کو فتح کیا ہے تو بڑا مال غنیمت آیا، بہت بڑی فتح ہوئی، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ قتل ہو گیا،
جب سارے معاملات سیٹ ہو گئے تو آخر میں ایک عام سا مجاہد کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کر حاضر ہوا اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چیز دی۔ جب آپ نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ یہ بادشاہ کا تاج ہے جس پر ایسے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیچ کر اگر وہ رکھتا تو 7 نسلیں کے لیے کافی تھا۔ اس نے لا کر دیا، آپ بڑے حیران ہوئے، بادشاہ تو وہ قتل ہو چکا تھا، وہ تاج پہن گرا مٹی میں مل گیا، اس مجاہد کو ملا، اس نے اٹھا کر رکھ لیا اور بعد میں یہ کہ بھئی اللہ یہ امانت ہے اور مجاہدین کا مال ہے، اس نے وہ لا کر اپنے امیر کو امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بھی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے فوراً پیٹھ موڑی اور چلا اور چلتے ہوئے کہنے لگا کہ جس رب کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے اور یہ تاج واپس کیا ہے وہ رب میرا خوب جانتا ہے کہ میرا کیا نام ہے۔ اپنا نام نہیں بتایا، چلے گئے۔ کہ میرا رب وہ جانتا ہے میں نے جس کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں، ہم کوئی عمل کریں، وہ ہمارا رب تو جانتا ہے نا کہ ہم وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تصویروں کی موویوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بس نہیں کی ہر عمل کی۔ آج تو یعنی انسان حیران ہوتا ہے، باقی معاملات کو چھوڑ دیں، حرمین کے اندر اگر آپ دیکھیں اللہ اکبر، روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے دوستوں خود بھی اس کا اہتمام کریں جب اللہ حاضری کی نصیب فرمائے جس کو بھی، اور دوسروں کو بتائیں کہ خدا را دنیا کے اندر تو سب کچھ کرتے ہو، کم سے کم رسول کے روزے کے اوپر تو خلاف ورزی نہ کرو۔ تصویریں کھینچ رہی ہیں، مووی بن رہی ہے، جہاں پر یہ حکم ہے کہ اتنے ادب سے داخل ہو کہ تمہاری گردن بھی جھکی ہوئی ہو، جہاں پر تمہارے شانے جھکے ہوئے ہوں، عاجزی اور انکساری تمہارے وجود سے ظاہر ہو رہی ہو، اس انداز میں تم روزے کے لیے حاضری وہاں پر دو، اس طرح تم آؤ، اور وہاں حال یہ ہے کہ وہ لیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بناتے ہیں وہ سیلفی، کہ وہ سیلفی بن رہی ہے ہر ایک نے، یعنی کیا جو ہے وہ بظاہر دیندار کیا بے دین، بڑے بڑے موبائل لیے گئے ہیں، وہ بن رہی ہیں سیلفی بن، یعنی یہ ہوش نہیں کہ میں کس دربار میں دربار عالی کے اندر حاضر ہو رہا ہوں، مجھے یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، مجھے یہاں درود شریف پیش کرنا ہے، میں یہاں جو کچھ پیش کروں گا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود سنیں گے کہ جب وہاں انسان درود پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں اور اس کا جواب پر ہمیں فرماتے ہیں۔ اس حال کے اندر اس حال یہ ہے کہ بس وہ منگو تک کیمرے یعنی موبائل دیے ہوئے ہیں اور اس سے سیلفیاں بن رہی ہیں، یعنی ہماری کس قدر انحطاط ہو گیا ہے ہمارے اندر، کس قدر زوال پذیر ہو چکے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں یار میرے دوستوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یہ اپنے تک نہ رکھیں، ان باتوں کو آگے بھی پہنچایا کریں، سمجھایا کریں محبت اور پیار سے کہ خدا را ہم ان چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ میں تو اس لیے جو بہت یعنی کم سے کم درجہ، میں نے کہا نا میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا، کم سے کم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، کہیں اور اگر نہیں بھی کر پاتے تو جہاں یہ ہمارا حال ہے تو وہاں نیت خود بخود سامنے آ جاتی ہے، خود بخود عمل کا پتہ چل جاتا ہے۔ بھائی تم جس رب کے لیے جا رہے ہو وہ رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم روزے پر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اطلاع مل گئی کہ تم حاضر ہوئے ہو، اگر تم صحیح محبت کے ساتھ عشق رسول کے ساتھ جاتے ہو، آداب کا خیال کرتے ہوئے جا کر جب تم وہاں سلام پیش کرتے ہو تو آپ کو بھی پتہ چل گیا، تو اب تیسرے کو کس کو دکھا رہے ہو، کس تیسرے کے دکھانے کے لیے سیلفیاں بنا رہے ہو، تصویریں کھینچ رہے ہو، موویاں کھینچ رہے ہو کہ اپنا سارا عمل برباد کر رہے ہو، سب کچھ ضائع کر رہے ہو۔ خدا را ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہر موقع پر بچنا چاہیے، صرف میں وہی کی بات ہے، ہر موقع پر بچنا چاہیے کہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ ان گناہوں سے جتنی دیکھو
انسان کوشش تو کرے. بعض بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ارے بھائی آج کل تو یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں, کہاں بچا جا سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی سی کوشش کرو, باقی چھوڑو. میرا رب کرنے والا ہے, دیکھنے والا ہے. وہی بات پھر آتی ہے, وہ دل کی حالت کو جانتا ہے. وہ دل کی حالت کو جانتا ہے کہ میرا یہ